میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، بچی کی طرح کے الفاظ انوشے کے وجود میں پیوست ہوئے تھے۔ اس نے بے یقینی نگاہوں سے سامنے کھڑے آریان کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں اچانک جیسے شعلے برسنے لگے تھے۔ بیڈ پر سہارے سے لیٹی انوشے گھبرا کر نیچے اتری تھی اور ایسا کرتے اس کے وجود میں درد کی ناقابل برداشت لہریں پیدا ہوئیں، مگر وہ ہوش میں کہاں تھی۔ نہیں آریان، آپ ایسا مت کریں، مجھے طلاق مت دیں پلیز۔ اس نے دیوار کو تھامتے اس شخص سے التجا کی، مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، مام صحیح کہتی تھی تمہارے بارے میں، تم نے معمولی سی بات کے پیچھے میرے بچے کو مار ڈالا، گھن آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ وہ چپ نہیں ہوا تھا۔ انوشے نے گھبرا کر کانوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ یہ جھوٹ ہے آریان، پلیز میرا یقین کریں۔ اس کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ لمحے بھر میں ہی اس کا وجود سرد پڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیوار کے سہارے کھڑے دیکھ کر یکدم چونک گئی تھی۔ او گاڈ، آپ اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ آپ کا کل رات آپریشن ہوا ہے، بیڈ پر لیٹیں، کیا آپ مرنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر لپک کر اس کی طرف آئی، مگر وہ یوں ہی آریان کی طرف دیکھتی رہی۔ مجھے مت چھوڑ کر جائیں آریان، پلیز، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ سب میں نے نہیں کیا۔ اس نے آخر کار اپنے دونوں ہاتھ آریان ملک کے سامنے جوڑے، اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ٹمڈی تھی۔ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں انوشے، اب تو میری بیوی نہیں رہی، اب تمہارا جو دل چاہے تم وہ کرو۔ سرد انداز میں کہتے پلٹ گیا۔ انوشے کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ اس نے ایک قدم بڑھایا، مگر 12 گھنٹے قبل ہونے والے آپریشن نے اس کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی۔ وہ ایک قدم بھی نہ چل پائی۔ درد ناقابل برداشت ہوا تو یوں ہی زمین پر گرنے لگے۔ ڈاکٹر نے گھبرا کر اسٹاف کو آواز دی۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اور اسٹاف اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیم تاریکی میں ڈوبتی انوشے کے دماغ میں بس رہ رہ کر یہ جملے گونج رہے تھے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 1 سال پہلے اس نے جس شخص کی محبت پر یقین کر کے اسے نکاح کیا تھا، آج وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، مگر صرف یہی نقصان تو نہیں تھا۔ انوشے کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ میرا بچہ بے ہوشی میں ہے، آواز اس کے لبوں سے نکلا۔ بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ 7 مہینے کا حمل تھا جو سیڑھیوں سے گر کر ضائع ہو گیا، اور اب شوہر نے اسپتال میں کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ بہت مظلوم ہے بیچاری۔ نرسز اس کا ٹریٹمنٹ کرتے افسوس کا اظہار کر رہی تھیں، مگر اس کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ دوبارہ اسے ہوش آیا تو کمرہ خالی تھا۔ پلکیں چپکا کر وہ چند لمحے اپنے آنسو اندر اتارنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہسپتال سے اسے چھٹی مل گئی تھی۔ آریان ملک نے احسان کیا تھا کہ آپریشن پر اٹھنے والے تمام مقدار اخراجات ادا کر دیے تھے۔ وہ بامشکل چلتی ہوئی اسپتال سے باہر آئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ شاید اسپتال سے نکلنے والی پہلی لڑکی تھی جس کا آپریشن ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ خالی گود اور خالی دل تھی۔ انوشے نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ نرس نے اس کے لمبے سے بالوں کو ڈھیلی سی چوٹی میں باندھ دیا تھا۔ گلابی رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس وہ اپنی چادر خود پر لپیٹے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی باہر نکل آئی تھی۔ اس کی جیب میں رکشے کے پیسے بھی نہیں تھے اور نہ ہی رہنے کا کوئی ٹھکانہ۔ وہ جاتی بھی تو کہاں؟ باہر شام رات میں ڈھلنے لگی تھی۔ وہ یوں ہی لڑکھڑاتے قدموں سے سڑک کی ایک طرف چلتی رہی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، چلتے ہوئے درد ناقابل برداشت ہونے لگا تھا اور سامنے کا سارا منظر دھندلانے لگا تھا۔ تب بھی انوشے نے اپنے قدم نہیں روکے تھے۔ رفتہ رفتہ اسے دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سامنے سے آتی سیاہ رنگ کے لیموزین کو وہ دیکھ نہ پائی۔ شکر تھا کہ گاڑی میں بیٹھے شخص نے بر وقت بریک لگائی۔ وہ صرف ہلکی سی ٹھوکر کھا کے زمین پر گری، یہ کہا اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ گاڑی رک گئی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور گھبرا کر نیچے اترا تھا۔ سر، کوئی لڑکی ہے، گاڑی سے ٹکرا کر نیچے گر گئی ہے اور بے ہوش ہو گئی ہے۔ ڈرائیور نے پیچھے بیٹھے مالک کو اطلاع دی تھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بھی انوشے محسوس کر سکتی تھی۔ گاڑی سے اتر کر کوئی اس کی سمت آ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے بوٹ، قیمتی پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ کون تھا، کیا کرتا تھا، انوشا جان نہ سکی۔ ان سے پہلے بے ہوشی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ سر، اس لڑکی کو گاڑی سے کوئی چوٹ نہیں لگی، آپ کہیں تو میں اسے یہاں سائڈ میں ڈال دیتا ہوں، ڈرائیور نے مالک کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔
ساتھ کھڑے اس دراز کا شخص نے وہ آنکھوں پر لگے سن گلاسز اتار کر تیز نظروں سے ڈرائیور کو دیکھا۔ ڈرائیور سہم کر دور ہو گیا۔ وہ سکندر پاشا تھا، اس کی ایک نظر سے کئیوں کی تقدیر کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت بھی گلاسز اتارے وہ اپنی سیاہ آنکھیں سکڑ کر زمین پر پڑی اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا جس کی چادر ٹھڑک کر زمین پر بکھ رہی تھی۔ وہ گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ دائیں ہاتھ پہ لگی کینولا کی پٹی بتا رہی تھی کہ اسی اسپتال سے تازہ ڈسچارج ہوئی ہے۔ اس کی رنگت سرد تھی، گھنی پلکیں لرز رہی تھیں۔ لمبی گردن اور چہرے کا خوبصورت کٹاؤ دیکھتے سکندر پاشا بے اختیار پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ یہ گاڑی سے ٹکرا کے بے ہوش نہیں ہوئی، یہ پہلے سے ہی منڈی کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اسے اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو۔ انوشے کا جائزہ لیتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اطمینان سے سن گلاسز لگاتے اس نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ ڈرائیور نے تجزب سے پہلے سکندر اور پھر زمین پر پڑی لڑکی کو دیکھا۔ سرگر کی مر گئی تو خواہ آپ کی بدنامی ہوگی، میں تو کہتا ہوں اسے یہیں۔ ڈرائیور کی بات ادھوری رہ گئی۔ سکندر نے ایک دم اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ مجھے سوال کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، تم جانتے ہو نا میں جرم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہوں۔ رحم میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور چپ چاپ اس کے متعلق کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، تم نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دکھتے وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ ملازم کا تو خوف سے برا حال ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری ڈیوٹی کے دوران پہلی دفعہ سکندر پاشا کو اتنا بولتے ہوئے سنا تھا، ورنہ وہ تو چاروں سے بات کرنے کا عادی تھا۔ ڈرائیور کو حکم دے کر وہ پلٹ کر اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں لگائی۔ بے ہوش انوشے کے وجود کو اٹھاتے اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ سکندر پاشا نے صرف پلٹ کر ایک نظر انوشے کے بے ہوش وجود پر ڈالی تھی۔ کام ہو گیا، لڑکی بے حد حسین ہے، ویسے بھی اس کام کے لیے مجھے اس جیسی حسین اور مجبور لڑکی کی ضرورت تھی۔ زیر لب مسکراتے وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا اور پچھلی سیٹ پر بے ہوش انوشے اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ سکندر پاشا جیسے بدنام زمانہ شخص کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ وہ تو بے ہوشی اور نیم بے ہوشی کے درمیان اچکولے لیتی ماضی میں بھٹک رہی تھی۔ صرف 1 سال پہلے ہی تو ریان ملک نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ وہ امیر کبیر گھرانے کا فرد تھا۔ اپنے بھانجے کے ایڈمیشن کے لیے وہ اسکول آیا تھا جہاں انوشے نے کالج ختم ہونے کے پہلے دن ہی جوائننگ دی تھی۔ ایک تو وہ نروس تھی، زندگی میں پہلا جاب کا ایکسپیرینس تھا۔ والدین کو مرے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا تھا۔ چچا کے گھر والے اسے بوجھ سمجھتے تھے، سو اس نے گریجویشن کے بعد ہی نوکری شروع کر دی تھی۔ مگر یہ اس کی قسمت تھی کہ پہلے روز ریان ملک کا اسے سامنا ہو گیا۔ ہلکے سبز رنگ کے لباس میں سبز آنکھوں والی وہ حسین لڑکی گھبرائی سیدھا ریان ملک کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے دیر نہیں لگائی تھی اس کے چچا کے گھر رشتہ بھیجنے میں۔ چچا تو پہلے ہی تیار تھا۔ ریان ملک سے ایک موٹی رقم کے بدلے اس نے انوشے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان دونوں انوشے کو لگتا تھا کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے، مگر ملک ہاؤس میں قدم رکھتے ہی تہمینہ بیگم نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ ریان ملک کی ماں تھی، ماڈرن، خاموش مگر خطرناک۔ وہ ریان کی شادی اپنی بھتیجی سے کرنا چاہتی تھی۔ اپنے اسٹیٹس کے مطابق انہیں اپنے گھر میں آنے والی ایک معمولی اسکول ٹیچر برداشت نہیں تھی، مگر وہ خاموش ہی رہی۔ ریان ملک کی چاہتوں میں بھیگتے شادی کو بس 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ تہمینہ ملک نے اپنی چالیں چلنی شروع کر دیں۔ آئے روز کے الزامات اور برے سلوک کا نتیجہ یہ تھا کہ 7ویں ماہ کے حمل سے وہ اوندھے منہ سیڑھیوں سے نیچے گری تھی۔ ریان ملک کے ساتھ اس کی شادی شدہ زندگی تو تباہ ہوئی ہی تھی، لیکن اس کا بچہ بھی اس کا ہاتھوں سے چلا گیا تھا۔ اس پہ ستم یہ کہ تہمینہ ملک نے الزام بھی انوشے پر لگایا تھا کہ گھر میں ہونے والی معمولی سے جھگڑے کی بنیاد پر اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگا تو ایک سسکی انوشے کے لبوں سے نکلی تھی، میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھبرا کر جاگی مگر وہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ سکندر پاشا کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سیٹ بیلٹوں کے سہارے لٹائی گئی تھی۔ سکندر پاشا گاڑی سے اتر چکا تھا۔ انوشے نے درد برداشت کرنے کی کوشش کرتے معمولی سا سر اٹھایا۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اسے ذرا جھلک نظر آئی، وہ کسی عظیم و شان محل جیسے گھر کے سامنے تھی۔ سر اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ ڈرائیور نے اندر جاتے ہی سکندر پاشا کو آواز دی تھی۔ خوف اس کا برا حشر تھا۔ وہ آج سکندر پاشا کو دوسری دفعہ مخاطب کرنے کی جرت کر رہا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ سکندر پاشا اپنے اس گھر میں اپنے چند خاص آدمیوں کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور آج وہ سڑک پر پڑی لڑکی کو یہاں اٹھا لایا تھا۔ سکندر پاشا نے مڑ کر ایک ناگوار نظر ڈرائیور پر ڈالی۔
اگر میں نے کوئی ہدایت نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہی رہے گی۔ اندر لے کر آؤ اسے، اور ہاں، مجھے کوئی شور شرابہ نہیں چاہیے۔ اس نے انگلی اٹھا کر ڈرائیور کو وارننگ دی تھی۔ وہ تیزی سے سر ہلا کر پلٹ گیا۔ انوشا کو اپنے اندر خطرے کی گھنٹیاں سے بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے اٹھنا چاہا مگر درد کی ناقابل برداشت لہر اس کے اندر بیدار ہوئی تھی۔ بے اختیار اس نے پیٹ کے نیچے حصے میں ہاتھ رکھا۔ آپریشن ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ وہ لاوارسوں کی طرح نہ جانے کس کے رحم و کرم پر تھی۔ باس کا حکم ہے، لڑکی اس جگہ پر تیار کی جائے گی، اس لیے اسے اندر لے جانے میں میری مدد کرو۔ ڈرائیور کے حکم پر چند لمبے ترنگے افراد نے انوشا کو گاڑی سے نیچے اتارا۔ وہ اپنی جگہ پر سن سی رہے گی۔ چھوڑو مجھے جانا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بری طرح سے گھبرائی مگر وہ سارے افراد تو جیسے اندھے گونگے بہرے تھے۔ کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ایک شخص نے اسے بازو دبوچ کے گھسیٹا مگر انوشا نے چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ مر کر بھی اس محل کے اندر نہیں داخل ہونا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، چھوڑو مجھے۔ اس نے پوری قوت لگا کر خود کو چھڑوایا اور ایک سمت کو بھاگی مگر اس سے پہلے کہ ان کی دسترس سے دور نکلتی ایک لمبے سے باڈی گارڈ جیسے شخص نے اسے دبوچ لیا تھا۔ انوشا کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ساری شان گھر کے اندر لے آئے تھے۔ ایک شخص نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی انوشا کے لبوں پر جما رکھی تھی۔ وہ جتنا بھی چیختی پڑپڑاتی اس کے چیخ اس کے حلق میں دم توڑ رہی تھی۔ ان مردوں کے گھسیٹنے اور بے رحمی سے دبوچنے پر انوشا کا وجود درد سے چور چور ہو رہا تھا۔ بری طرح سے مچلتی وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جب بھی کپڑے تبدیل کر کے سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے سکندر پاشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر ناگوار بل پڑے تھے۔ اسے اپنے آدمیوں پر شدید غصہ آیا مگر اس سے پہلے کہ کچھ کرتا اس کی نظر انوشا کی ہلکی گلابی قمیض پر پڑی تھی جہاں پیٹ کے نچلے حصے پر بڑی تیزی کے ساتھ خون کا نشان واضح ہو رہا تھا۔ سکندر پاشا بری طرح سے چونکا۔ چھوڑ دو اسے، دور ہٹ جاؤ اسے۔ اس کی بھاری آواز گونجی تو اس کے باڈی گارڈز تڑپتی ہوئی آواز انوشا کو چھوڑ کر فوراً سائڈ پر ہو گئے تھے۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اوندے منہ زمین پر گر پڑی تھی۔ سکندر پاشا بے اختیار چند قدم آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل پر ایک میسج نمودار ہوا تھا۔ سر، جس لڑکی کی معلومات کے لیے آپ نے کہا تھا اس کا نام انوشا ہے، لاوارث ہے، عمر 21 سال ہے۔ شوہر نے اسپتال میں کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس لڑکی نے اس کے بچے کو ختم کیا ہے، خود کو سیڑھیوں سے گرا کر۔ لڑکی کا 2 دن پہلے آپریشن ہوئے، بچے کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ بے اختیار سے زمین پر پڑی انوشا کو دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جرم کی دنیا میں داخل ہوئے سے سالوں گزر چکے تھے مگر انوشا جیسی لڑکی سے اس کا سامنا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا انوشا کے پاس آیا۔ وہ دھیرے دھیرے سسک رہی تھی۔ درد کی شدت سے اس کے لبوں سے کراہی نکل رہی تھی۔ سکندر پاشا نے آہستگی سے اسے سیدھا کیا۔ گلابی رنگ کی قمیض خون سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ کون ہے آپ لوگ؟ خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ انوشا نے ایک دفعہ پھر منت سماجت کی۔ سکندر پاشا نے لب بھیج کر اس کا جائزہ لیا۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ کیا تم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ بیمار ہے؟ اسے میڈیکل سینٹر بھجوا، ابھی کے ابھی۔ اسے جتنی تکلیف دی ہے وہ سب کے سب دور ہو جانی چاہیے۔ وہ ایک دم پلٹ کر اپنے آدمیوں پر دھاڑا۔ بے بسی سے روتی انوشا نے اس کے دل پر عجیب اثر دکھایا تھا۔ سکندر پاشا کے آدمیوں نے فوراً تعمیل کی تھی۔ وہ فوراً انوشا کو اٹھا کر گھر کے دوسرے حصے میں لے گئے تو وہ بے بسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آخر کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں اسے صرف یہاں اس لیے لایا تھا کہ اپنا کام نکلوا سکوں، تو پھر مجھے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے اس کے ساتھ؟ بیزاری سے سر جھٹکتے وہ نڈال انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سامنے دیوار پر جمی تھی۔ سر، آپ اس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ آپ تو اس کے گھر میں صرف اپنے قریبی لوگوں کو آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ سیکیورٹی رسک کی وجہ سے، اس کے خاص آدمی زمان نے سوال کیا۔ سکندر پاشا خاموش رہ گیا۔ وہ بے حد حسین ہے زمان، تم نے دیکھا نہیں؟ ایسا حسن بہت انمول ہے مجھے۔ یورپ میں جو ڈیل کرنی ہے اس کے لیے مجھے ایسی بے مثال حسن کی ضرورت تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا صرف وہی میرا کام آ سکتی ہے۔ وہ میرے لیے خطرہ نہیں بن سکتی۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی معصوم سی ہے؟ سکندر پاشا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زمان سمجھ گیا تھا اس کا مالک کیا چاہتا ہے، سو خاموشی سے میڈیکل سینٹر کی طرف پلٹ گیا۔ یہ میڈیکل سینٹر سکندر پاشا کے گھر میں ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ زمان جانتا تھا لڑکی جلد از جلد صحت یاب ہونی چاہیے۔
ورنہ सिकंदर पाशा उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। अनुशे को सेहतयाब होने में कुछ दिन लग गए थे और जिस दिन वो बिस्तर से उठने की काबिल हुई, उस हाथ में लगी हुई ड्रिप नोच कर फेंक दी। उसकी फाइल का जायजा लेती नर्स ने हैरत से उसे देखा, जुटकर अपना दुपट्टा संभालते जाने के लिए तैयार हो रही थी। कहाँ है तुम्हारा मालिक? मुझे उससे बात करनी है। कैद करके रखा है तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर। मुझे यहाँ पर एक और मिनट भी नहीं रहना। वो नर्स की तरफ देखते चिल्लाई थी। नर्स खामोशी से फाइल का जायजा लेती रही। तुम सब लोग बोलते क्यों नहीं हो? गूंगे हो क्या सब लोग? मैं कितने दिनों से तुम लोगों से पूछ रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ। कौन है तुम लोगों का मालिक? आखिर मुझे क्यों अगवा करके रखा है तुम लोगों ने? क्या चाहते हो मुझसे? अनुशे की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उसने बेबसी से दरवाजे को देखा। दरवाज़ा लॉक था। पिछले कई दिनों से उसका भरपूर ख्याल रखा जा रहा था, मगर यहाँ से बाहर निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इतना तो अनुशे को भी अब पता चल गया था। सिकंदर साहब घर पर नहीं होते। वो बहुत कम यहाँ आते हैं और जब वो आते हैं तो ऊपर अपने कमरे में ही रहते हैं। वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। नर्स ने इंजेक्शन रेडी करते इत्मीनान से जवाब दिया। अनुशे का जी चाहा सिकंदर नामी शख्स का खून कर दे। मैं जा रही हूँ तुम्हारे मालिक से मिलने। मैं खुद उससे पूछ लूँगी कि आखिर उसने मुझे यहाँ क्यों कैद कर के रखा है। आखिर क्या कसूर है मेरा? समझता क्या वो अपने आप को? वो नफरत भरे अंदाज में कहती मुड़ने लगी। नर्स ने कुछ नहीं कहा। इत्मीनान से अनुशे को जाता देखती रही। दरवाजे के पास जाकर अनुशे ने उसे खोलने की भरपूर कोशिश कर ली, मगर वो जदीद तर्ज पर लॉक था। अनुशे ने बेबसी से चंद लम्हे कोशिश करती रही और फिर दरवाजे पर ही माथा ठिका कर खड़ी हो गई थी। वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसे यहाँ खौफ महसूस हो रहा था। नर्स का मोबाइल बजा तो उसने मोबाइल कान से लगाया। उसे मेरे पास आने दो, दरवाज़ा खोल दो। सिकंदर पाशा की मुतमईन आवाज़ गूंजी तो नर्स ने ताबेदारी से सर हिला दिया। अनुशे नहीं जानती थी, वो उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। नर्स ने दरवाज़ा खोला तो तीर की तरह बाहर निकल आई। वो सचमुच कोई महल ही था। ऊंची छत, लंबी लंबी राहदारियाँ। अनुशे तहरीर ज़दा सी चंद लम्हे देखती रही। कितना अमीर है ये शख्स जो इतना बड़ा घर अफोर्ड कर सकता है, जिसके अंदर ऐसा शानदार मेडिकल सेंटर भी है। उसने पलटकर हैरत से हर चीज़ को देखा था। सिकंदर साहब ऊपर है, आप वहाँ चली जाइए। नर्स ने उसे पुकारा तो वो मुड़े बगैर आगे बढ़ती चली गई। सीढ़ियाँ चढ़ना उसके लिए आसान नहीं था, मगर खुद पर जब्त करती वो ऊपरी मंजिल पर चली आई। जिस कमरे का नर्स ने उसे बताया था उसका दरवाज़ा खुला था। अनुशे की हालत खौफ से गैर होने लगी, मगर उसने हिम्मत करके दरवाज़ा धकेला। सिकंदर पाशा सामने रखे सोफे पर बैठा था। लैपटॉप उसके हाथ में था। उसने अपनी सफ़ेद शर्ट के आसीनों को कोहनियों तक फोल्ड कर रखा था। बेनियाजी से माथे पर गिरते बालों को पीछे करते उसने आहट पर सर उठाया। अनुशे को देखते हुए चंद लम्हों के लिए साकत हुआ। क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आपने मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है? कौन है आप? क्या चाहते हैं मुझसे? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। वो हिम्मत करके अंदर चली आई थी। सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। अनुशे की आंखों में आंसू भरने लगे। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दे। मेरी ज़िंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। मुझ पर रहम खाएं। उसने बेबसी से अपने लब कुचले। गहरी सांस लेते सिकंदर पाशा ने लैपटॉप बंद किया और उठ खड़ा हुआ। दौरान बेहोशी नर्स ने अनुशे के कपड़े बदल दिए थे और उस वक्त वो कासनी रंग की कुर्ते शलवार में मलबूस थी। दुपट्टा लापरवाही से गले में डाला गया था। लंबे घने बाल जिनके आखिर में कल्स बढ़ते थे वो नर्स ने सलीके से समेट कर पोनी में वकेत कर दिए थे। लंबी पलकों को बार बार चुपकाती अपने लब को चलती वो सीधा सिकंदर पाशा के दिल में उतरती चली गई। मैं ज़्यादा लंबी बात करने का कायल नहीं हूँ। मेरा नाम सिकंदर पाशा है। अगर तुम अखबार पढ़ती हो तो मेरे मुतालिक खबरें सुनी होंगी तुमने। जुराइम की दुनिया का बेताज बादशाह हूँ। मुझे अपनी एक डील के लिए तुम्हारी जैसी लड़की की तलाश थी, एक एशियन लड़की। इसीलिए मैं तुम्हें अगवा करके यहाँ पर लाया हूँ। लेकिन उस डील के लिए मुझे लड़की की रजामंदी चाहिए। अगर तुम ये सब करना चाहो तो मैं तुम्हें उसके लिए अच्छी रकम दूंगा। वह इत्मीनान से कहता उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। अनुशे लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। उसे ऐसा ही कुछ शक था। शर्म आनी चाहिए आपको मुझसे ऐसी बात करते हुए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकती। वो बुरी तरह से घबराई थी। सिकंदर पाशा चंद लम्हे उसे देखता रहा। ठीक है, मत करो, मैं कोई और लड़की ढूंढ लूँगा। उसे इत्मीनान से सर झटका। अनुशे हैरत से उसे देखती रही। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ये काम नहीं करूँगी। मुझे यहाँ से जाना है बस। एक दफ़ा फिर वो घबराए हुए अंदाज में बोली। सिकंदर पाशा के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैली। मैंने कहा ना, ठीक है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता।
تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہے، تم چاہو تو 1 مہینہ یہاں رک جاؤ، جب زخم ٹھیک ہو جائے تو میں یہاں سے چلی جانا، تم پر کوئی پابندی نہیں، جب چاہو جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ اس کے انداز میں اعتماد تھا، اس کی کالی نگاہیں بدستور انوشے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ انوشا، مجھے تمہارے بچے کا افسوس ہے، اسے مرنا نہیں چاہیے تھا۔ انوشا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، بغور اسے دیکھتے سادگی سے کہہ رہا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر انوشا کے وجود میں جاگی، اس نے لڑکھڑا کر صوفے کو تھاما۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور صوفے پر بیٹھ کر یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سکندر پاشا اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ روتی رہی، اپنے بچے کے مرنے اور آریان ملک کی طلاق کا دکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر نکل رہا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتی رہی۔ جب اس نے سر اٹھایا تو سکندر پاشا ٹشو اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مگر سمجھ سکتا ہوں، میرا بھی ایک بیٹا ہے، اس کی عمر 1 سال ہے، تم چاہو تو جب تک یہاں اس کے ساتھ وقت گزار سکتی ہوں، تمہارا غم کم ہو جائے گا، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ انوشا نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کہیں سے بھی اتنا رحم دل نہیں لگتا تھا جتنی رحم دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیا میرے ساتھ اتنا احسان کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مل جائے گا آپ کو اس سے؟ وہ تلخی سے بولی تھی۔ سکندر پاشا مغور اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیمے سے مسکرا دیا تھا۔ زندگی میں اتنے جرم کر چکا ہوں کہ اب اگر کوئی اچھا کام کرنے لگا ہوں تو تمہیں اس پر بھی شک ہو رہا ہے کیا؟ کیا پتا اس طرح میرے اعمال نامے میں بھی کوئی اچھی چیز درج ہو جائے، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انوشا ساکت بیٹھی رہی اور پھر اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی گنز پر پڑی۔ جدید طرز کی 2 گن۔ خوف سے انوشا کی رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر پاشا نے اسے روکا نہیں۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے تک انوشا پکا عہد کر چکی تھی اس گھر میں نہیں رہے گی، مگر اس کی بدقسمتی تھی راداری میں قدم رکھتے ہی اسے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تڑپ کر مڑی، ذہن میں جو بے اختیار کفن میں لپٹا وہ سفید وجود نظر آیا جو نرس نے اسے دکھایا تھا۔ سامنے کمرے میں 2 سال کا بچہ نیند سے اٹھ کر رو رہا تھا۔ آیا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے لیے فیڈر تیار کر رہی تھی۔ بچہ بے چین تھا، بار بار رونے لگ جاتا تھا۔ دروازے میں کھڑی انوشا ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا وہ یہیں رہے گی اس بچے کے لیے، تب تک جب تک اس کے زخم بھر نہیں جاتے۔ اوپر اپنے کمرے میں سکندر شاہ کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا فون بج رہا تھا، بجتے فون کو اس نے کان سے لگایا، دوسری جانب کی آواز سنتے چند لمحے خاموش رہا۔ 1 مہینے بعد لڑکی تمہارے پاس پہنچ جائے گی اور وہ اپنی مرضی سے آئے گی۔ میرے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے، ڈیل پکی سمجھو، انگریزی میں کہتے اس کا لہجہ سرد تھا۔ فون بند کر کے ٹیبل پر پٹکتے اور بستر پر ڈھیر سا ہو گیا تھا۔ انوشا نے اس ننھے سے بچے کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا تھا۔ آیاؤں کے پالنے کا طریقہ پروفیشنل ضرور تھا، مگر ان میں ماں کی محبت کی چاشنی نہیں تھی۔ کتنی دیر تک وہ ننھے سالار کے ہاتھوں کو دیکھتے روتی رہی، اسے اپنا بچہ یاد آ رہا تھا جیسے وہ گود تک میں اٹھا نہیں سکی تھی۔ سالار بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا، اس لیے کمرے سے باہر لاؤنج میں آئی تو اسے پتہ چلا اس گھر میں وہ اکیلی نہیں تھی، یہاں کوئی اور بھی تھا۔ وہ سکندر کی ماں تھی، بوڑھی اور کمزور، وہ ویل چیئر کے سہارے حرکت کرتی تھی۔ انوشا کو گھر میں دیکھ کر وہ بھی بے حد حیران تھی۔ ملازمہ نے مجھے بتایا ہے تم سکندر کی مہمان ہو، کچھ دن یہاں رہو گی؟ انہوں نے دلچسپی سے انوشا کا جائزہ لیا جو سالار کو باریک باریک ناخن احتیاط سے کاٹ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ہلکا سے مسکراتی، تمہاری اپنی صحت بھی ابھی ٹھیک نہیں ہے، اپنا بھی خیال رکھو۔ انہوں نے ملازمہ کو انوشا کے لیے کھانا لانے کا کہا۔ انوشا نے آہستگی سے سر ہلایا، میں نے کھانا کھا لیا تھا، سالار بہت پیارا بچہ ہے، اس کی ماں کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا، مگر ویل چیئر پر بیٹھی دورانہ بیگم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس کا نام مت لو، سکندر نہیں چاہتا اس گھر میں اس کا ذکر ہو۔ ان کے انداز میں افسردگی اتر آئی تھی۔ انوشا خاموش سی ہو گئی۔ سالار کی کلکاریاں اس کا دل بہلا رہی تھی، آریان ملک کا دیا ہوا غم اس کے دل سے اترنے لگا تھا۔ اسے لاؤنج میں بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا، وہ دردانہ بیگم کے ساتھ ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ انہوں نے انوشا سے کہا تھا کہ اسے ماما کہہ کر مخاطب کرے۔ انوشا نے خاموشی سے کندھے اچکا دیے۔ ٹھیک ہونے تک اسے یہاں رہنا ہی تو تھا، تو پھر وہ اس بوڑھی عورت کا دل کیوں دکھاتی؟ یہ اور بات کہ جب اس کے منہ سے ماما نکلا تو دردانہ بیگم بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ شام ڈھلنے لگی تھی جب سکندر پاشا لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے انوشا چونکی، بے اختیار ہی اس نے اپنے دوپٹے کو خود پر درست کیا تھا۔ ارے سکندر، تم؟
تم تو مہینوں مہینوں گھر نہیں آتے، صرف 3 دن بعد ہی ہماری یاد کیسے آ گئی؟ دردانہ بیگم نے اسے دیکھتے محبت سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے سالار یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں انوشے سے چرائی۔ وہ خاموش بیٹھی اپنے پیروں کو تکنے لگی تھی۔ دردانہ بیگم ہنس پڑی۔ سالار کو تو تم نے کبھی گود میں بھی نہیں اٹھا کر دیکھا، تمہیں اس کی یاد کیسے آ سکتی ہے؟ یا پھر کوئی اور بات ہے؟ ان کے لہجے میں شرارت چھلکی تھی۔ سکندر پاشا نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا اور آس پاس ملازموں کی پوری فوج تھی جو اپنے اپنے کاموں میں مگن تھی۔ انوشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اگر سالار ہوئے تو مجھے دے جانا، اس نے ملازمہ سے کہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ جاتی سکندر نے بے اختیار اسے آواز دی تھی۔ مجھے ایک کپ کافی بنا دیں گی آپ پلیز؟ ملازمہ کے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں ہے اور میرے سر میں بہت درد ہے۔ اس کی بات پر انوشا بے اختیار مڑی۔ وہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر ہلا کر خاموشی سے کچن کی سمت چلی گئی۔ کافی بناتے اسے مسلسل سکندر پاشا کا خیال آ رہا تھا۔ اتنا اچھا ڈیسنٹ انسان ایسے غلط کاموں میں آخر کیسے پڑ گیا؟ خیر مجھے کیا، کچھ دنوں تک مجھے یہاں سے چلے ہی جانا ہے، جب تک میں نئی جاب کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ اس گھر میں رہنا مجبوری ہے۔ وہ خود کو تسلی دیتی کافی لکھ کر باہر نکل آئی تھی۔ آیا سالار کو سلانے لے جا چکی تھی۔ لاؤنج میں صرف دردانہ بیگم بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سکندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہیں اسے کافی دیا اور وہاں کسی ملازم کو آنے نہیں دینا، تمہیں ہی لے جانی پڑے گی، انہوں نے کہا تو وہ جھجلاتے ہوئے کافی لے کر اوپر چلی آئی۔ وہ فی الحال سکندر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو جیسے اس کا منتظر تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی کافی، اس نے کافی بیس پر رکھی۔ سکندر نے جلدی سے مگ اٹھا لیا۔ میں سوچ رہا تھا اگر آپ فری ہیں تو مارکیٹ سے سالار کے کچھ کھلونے اور کپڑے لیں۔ آیا کی پسند کچھ خاص نہیں ہے اور میں اپنے بیٹے کے معاملے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کافی کے سپ لیتے اسے انوشے کو مخاطب کیا۔ سیاح کے بغور انوشے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ حیران ہوتے ہوئے پلٹی۔ تو پھر آپ خود شاپنگ کر لیں اپنے بیٹے کی، آخر آپ اتنے محتاج کیوں ہیں؟ کبھی میرے، کبھی آیا کے، وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کو اس سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ بولتی چلی گئی۔ سکندر پاشا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے بچوں سے محبت کرنے کی چیزیں سکھائی نہیں، اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو تم سکھا دینا۔ وہ بس اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ انوشے کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ حامی بھر کر فوراً پلٹ آئی۔ سکندر پاشا کی نظریں اسے الجھن میں مبتلا کر رہی تھیں، مگر وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر جب اس کے گھر میں رہنا تھا تو پھر اس معمولی سے حکم کو ماننے میں کیا اعتراض تھا؟ یوں بھی سالار کے ساتھ اس کا کافی دل لگ گیا تھا۔ اگلے دن اس نے ملازم سے گاڑی نکالنے کا کہا۔ جب تیار ہو کر باہر آئی تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی کہ گاڑی میں کوئی ملازم یا ڈرائیور نہیں بلکہ سکندر پاشا خود موجود تھا۔ آپ کے ملازمین تو آپ سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں، بقول ان کے آپ کبھی اس گھر میں نظر ہی نہیں آتے، پر میں تو جب سے آئی ہوں میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ آپ ہر وقت یہاں آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے حیرت سے بولی تھی۔ سکندر پاشا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کئی ساری میٹنگز کینسل کر کے آیا ہوں میں یہاں، میں نے سوچا تمہاری بات ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کی شاپنگ مجھے خود کرنی چاہیے، آخر میرا بھی کچھ فرض ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے بجائے سنجیدہ بنا کہہ رہا تھا۔ انوشے نے سر جھٹکا۔ کون سی میٹنگ؟ کسی کو قتل کرنے کی یا پھر لڑکیوں کو اغوا کرنے کی میٹنگ، یا پھر کوئی اور جرم جسے آپ نے کاروبار بنا رکھا ہے؟ اس کے انداز میں تلخی ادھر آئی تھی۔ سکندر پاشا خاموش رہ گیا۔ یہ میرا کام ہے اور میرے لیے یہی بیسٹ ہے، وہ مطمئن تھا۔ انوشے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے لے کر شہر کے سب سے بڑے مال میں چلا آیا تھا۔ سر پر کیپ پہنے، سن گلاسز لگائے، وہ محتاط انداز میں اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ انوشا اس بات سے بے خبر تھی کہ اپنی پہچان چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ تو مطمئن انداز میں ایک ایک چیز کو چیک کرتی سالار کے کپڑے خرید رہی تھی، بالکل اسی چاہت کے ساتھ جس طرح اس نے اپنے بچے کے لیے شاپنگ کی تھی۔ ایک ننھے سے رامپر کو اٹھاتے اس کی نگاہ بھٹک کر سامنے پڑی تو وہ ایک پل کے لیے جامد رہ گئے۔ سامنے فوڈ ایریا سے اسے آریان ملک نکلتا دکھائی دیا تھا، اتنا ہی خوش، اتنا ہی مطمئن، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی جس نے بے تکلفی سے اس کے بازو کو تھام رکھا تھا۔ دونوں ہنس رہے تھے، آپس میں چلتے ہوئے وہ ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ رامپر انوشے کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا کے رہا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی درد بڑھتی رنگت دیکھ کر سکندر پاشا نے سوال کیا، مگر وہ یوں ہی کھڑی سامنے دیکھتی رہی۔ آریان ملک
لڑکی کا ہاتھ تھام کر اجل ہوا تو انوشے کا جیسے کوئی ٹراس ٹوٹ گیا تھا۔ بے اختیاری دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکے۔ اس نے چند دن بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ محبت کے دعوے اتنے جھوٹے تھے۔ نفرت کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں جاگی تھی۔ اور کوئی جوس وغیرہ پی لو، اس کے بعد باقی کی شاپنگ کر لینا۔ سکندر پاشا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ لیا تھا۔ اب اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ انوشا نے نفی میں سر ہلا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اب ہمیں چلنا چاہیے، میں نے کافی چیزیں خرید لی ہیں۔ اس نے گہری سانس لیتے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ٹرالی میں کپڑوں، جوتوں اور کھلونوں کا انبار لگ گیا تھا۔ سکندر پاشا نے پیمنٹ کی تو تھیلے اٹھا کر سنبھالتے ہوئے بحال ہونے لگے۔ اتنا سب کچھ خرید لیا، اب اٹھایا نہیں جا رہا۔ وہ روحانسی ہونے لگی تھی۔ سکندر پاشا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں کس نے کہا یہ اٹھانے کے لیے؟ نازک سی تو ہو، پہلے ہی تمہارا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اگر یہاں گر گئے تو مزید خرچہ کرواؤ گی میرا۔ وہ اتنے شگفتہ انداز میں بولا کہ بے اختیار انوشا مسکراتی۔ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ کوئی انڈر ورلڈ ڈان قسم کی چیز ہے، کافی ڈیسنٹ پرسنالٹی ہے آپ کی۔ وہ شاپر سنبھالے آگے آگے چل رہا تھا جب اس کے پاس پیچھے بیٹھ چلتی باہر تک آئی۔ سکندر پاشا نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ چلو شکر ہے میرے متعلق تمہاری رائے تو بدلی۔ وہ جیسے خوش شبہ تھا۔ انوشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نظر میں ایک دفعہ پھر آریان ملک کا چہرہ لہرایا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سکندر پاشا نے بھی دوبارہ اسے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ سامنے سڑک پر نظریں جمائے وہ ایک نیا پلان ترتیب دینے لگا تھا۔ گھر پہنچنے تک انوشا نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ سالار کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دردانہ بیگم کو دکھاتے بے حد خوش تھی۔ سالار بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ بے چین تھی۔ اس کے زخم اب ٹھیک ہو رہے تھے، آرام سے چلنے پھرنے لگے تھے۔ مجھے اب یہاں سے جانا چاہیے، آخر میں کب تک اس انجان شخص کے گھر میں پڑی رہوں گی؟ وہ شدید بے چین تھی۔ یہاں سے نکلنا، نوکری تلاش کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ سکندر پاشا کے گھر میں لگے ہوئے جیمرز کی وجہ سے انٹرنیٹ پر کوئی نوکری تلاش بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس گھر کو چھوڑ کر واپس اپنی پرانی زندگی میں لوٹ جاتی، مگر بس ایک ہی رکاوٹ تھی، سالار۔ اس کا ننھا وجود انوشا کا عادی ہو گیا تھا اور انوشا سالار کی۔ اس نے دردانہ بیگم سے سکندر پاشا کی بیوی کے متعلق پوچھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سکندر کو اسی لڑکی نے برباد کیا تھا، ایک اچھے ادارے میں نوکری کرتا تھا۔ سکندر کی تنخواہ کم تھی مگر اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، مگر اسے تو دولت چاہیے تھی، اسی لیے سکندر کی دوست کے ساتھ ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی، وہ بھی سالار کی پیدائش کے ایک ہفتے بعد۔ اس کے گھر سے بھاگنے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ سکندر بری طرح سے بدنام ہو گیا۔ سکندر کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ جل بسے۔ ان دنوں سکندر کے پاس اتنے روپے بھی نہیں تھے کہ ان کا علاج کروا پاتا۔ سکندر پوری طرح سے ٹوٹ پھوٹ گیا، اس کا اس دنیا کی اچھائی سے دل ہی اٹھ گیا، اس لیے اس نے برے کاموں کو چنا۔ دولت کمانے کے لیے انہوں نے بے بسی سے انوشا کو دیکھا۔ ان کی شدت سے خواہش تھی کہ انوشا سکندر کی بیوی بنے، اسے سنبھال سکتی تھی، مگر وہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ اپنا بیگ پیک کرتے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اسے 100% یقین تھا آج رات سکندر گھر واپس آئے گا۔ اس کا خیال درست تھا۔ اس کی سیاہ لیموزین گھر کے باہر رکی تو وہ الرٹ ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ تکا ہارا گھر میں داخل ہوا تھا، چہرے پر الجھن تھی۔ انوشا کو اپنا انتظار کرتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ کسی چیز کی ضرورت تھی تمہیں؟ وہ محتاط انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انوشا نے نفی میں سر ہلا۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا، میری طبیعت اب ٹھیک ہے اور ویسے بھی مجھے یہاں رہتے 4 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، میری عدت بھی پوری ہو گئی ہے، میں نوکری کر سکتی ہوں، اسی لیے کل میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اپنی انگلیاں مروڑتے جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ سکندر نے بغور اسے دیکھا۔ سیاہ رنگ کی سادہ سی شلوار قمیص میں الجھی سی تھی۔ لیکن پھر میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ اس کے اس طرح ڈائریکٹ پوچھنے پر انوشا بری طرح گھبرائی۔ وہ دراصل میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سالار سے ملنے کی اجازت ہے، میں کبھی کبھی آ کر اس سے ملنا چاہتی ہوں، وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہے، وہ جلدی جلدی کہتی چلی گئی۔ سکندر پاشا چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر قدم قدم چلتا ہوا عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر میں کہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، قانونی طور پر سالار کی ماں بن جائیں تو؟ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتا سوال کر رہا تھا۔ انوشا لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹی۔ اسے سکندر سے اس بے باکی کی امید نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ بے یقینی سے سکندر پاشا کو دیکھ رہی تھی۔
وہ ایک قدم چل کر مزید اس کے قریب آیا۔ اس کے پرفیوم کی مہک انوشے کو محسوس ہونے لگی۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہوگی، تمہیں پتہ ہے میں ایک مجرم ہوں، آج یا کل کوئی اندھی گولی مجھے ختم کر دے گی، تب میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اس کی پرورش کی مناسب رقم تمہیں دیتا رہوں گا۔ کیا تم میرے بیٹے کے لیے یہ کر سکتی ہو؟ اس سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ انوشے کا سر زوردار انداز میں چک رہا، وہ بے اختیار صوفے پر بیٹھ گئی۔ سکندر پاشا کی آفر غیر یقینی تھی۔ انوشے کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے ابھی جواب چاہیے۔ سکندر پاشا سامنے کھڑا تھا۔ انوشے نے بے اختیار اپنا سر اٹھایا۔ میں تیار ہوں۔ وہ خود حیران رہ گئی، یہ جملہ اس کے لبوں سے کیسے نکلا، مگر سکندر پاشا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں پھیلا تھا۔ وہ یکدم پلٹا اور الٹے قدموں گھر سے باہر نکل گیا۔ صرف آدھے گھنٹے بعد اس عظیم الشان گھر میں سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے وہ نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، سالار میرا ہو جائے گا، میں اپنے بچے کا غم بھول جاؤں گی، اس بھری دنیا میں میرا بھی کوئی ہوگا۔ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ مسلسل خود کو تسلیاں دے رہی تھی۔ دردانہ بیگم بے حد خوش تھی، وہ اسے اور سکندر کو ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی۔ انہیں کیا پتا کہ یہ تو صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے۔ گھبراہٹ بھرے انداز میں انوشا نے اپنا بیگ اٹھایا اور بس آج رات یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی سالار کے ساتھ۔ آہٹ پر اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ سکندر کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ انوشے کو لہو اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے بیگ کو دیکھتے مطمئن انداز میں بولا۔ میں جا رہی ہوں، آپ نے کہا تھا نا یہ بس کانٹریکٹ میرج ہے، میں نے آپ کا کہا مان لیا، اب سالار میرے ساتھ جائے گا نا؟ انوشے کو اپنے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک مجرم پر بھروسہ کیا تھا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جا رہی، کم سے کم آج کی رات تو نہیں۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے انوشے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ انوشے کا دل ڈوب کر ابھرا۔ مجھے ابھی جانا ہے، دور ہٹے آپ مجھ سے۔ وہ بری طرح سے گھبرائے، مگر سکندر پاشا نے یکلخت اس کی خبر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک دم اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ تم سچ مچ بہت معصوم ہو، ایک مجرم کی باتوں پر بھروسہ کر لیا تم نے۔ آخر یہ کیوں لگا کہ میں تم سے صرف ایک کانٹریکٹ میرج کر رہا ہوں؟ اس کے لبوں پر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستگی سے انوشے کا آنچل زمین پر پھینکا۔ انوشے کی آنکھوں میں خوف نمودار ہوا تھا۔ پلیز ایسا مت کریں، وہ بے اختیار گر گڑائی۔ سکندر پاشا دھیما سا ہنسا۔ تمہاری گردن بہت خوبصورت ہے اور تمہارے چہرے کا یہ کٹاؤ۔ وہ اس کے اوپر جھکا۔ انوشے کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ وہ لڑکھڑائی اور سکندر پاشا نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ یا خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ انوشے کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ وہ جی بھر کے پچھتائی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ سکندر پاشا کی گستاخیاں بڑھ رہی تھی، اس کے وجود پر اپنا جماتے جیسے وہ ہر فکر سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ جیت گیا تھا، جیتنا اس کی فطرت تھی۔ انوشے کا روم روم پچھتا رہا تھا، مگر اب وہ اسے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ رات کے کسی پہر کمرے کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ صبح تک اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ صبح ابھی روشنی بھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی جب دستہ دیکھ کر ملازم اندر آئی۔ آپ کپڑے تبدیل کر لیں، سکندر صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو بحفاظت وہاں چھوڑ دیا جائے جہاں بھی آپ چاہیں۔ ملازمہ نے بے تاثر انداز میں سکندر کا حکم دہرایا۔ وہ چپ چاپ اس کی شکل دیکھتی رہی۔ اب میں یہاں سے کہاں جاؤں؟ سب کچھ تو میرا چھین لیا اس شخص نے، مسیحا کے بھیس میں۔ وہ کتنا ظالم نکلا ہے، شرم آنی چاہیے تم سب کو، برباد کر دیا تم سب نے مجھے۔ وہ یکدم اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ آنسو لگاتار بہے چلے جا رہے تھے۔ ملازمہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ نے آ کر کپڑے تبدیل کر لی، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ہنوز بے تاثر انداز میں سکندر کا حکم دہرا رہی تھی۔ کہاں ہے سکندر؟ مجھے سے بات کرنی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کمبل پھینکتے نیچے اترے۔ سکندر صاحب کل رات ہی ملک سے باہر چلے گئے تھے، دوبارہ کب واپس آئیں گے ان کا کچھ پتہ نہیں، ہمیں ان کا حکم پورا کرنے کا آرڈرز ہے۔ ملازمہ رٹے رٹائے جملے مشینی انداز میں دہرا رہے تھے۔ انوشا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اچانک اسے دردانہ بیگم کا خیال آیا۔ مجھے سکندر کی ماں سے بات کرنی ہے، کہاں ہے وہ؟ اس نے اپنے سلیپر جلدی سے پہنے، چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے آنسو کے نشانات غائب کرنے کی کوشش کی تھی۔ ملازمہ نے نفی میں سر ہلا۔ سکندر صاحب ان کے علاج کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں، ان کی طبیعت خراب بگڑ گئی تھی، آپ اور سالار دونوں تیار ہو کر آدھے گھنٹے میں نیچے آ جائیں۔ ملازمہ پلٹ گئی۔ وہ ساکت و جامد وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا آخر اس شخص نے میرے ساتھ؟ اگر وہ مجھے جانے دینا چاہتا تھا تو پھر میرے ساتھ کل رات زبردستی کیوں کی؟
آنسو ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں سے امٹنے لگے تھے، جنہیں اس نے بے بسی سے رگڑ کر صاف کر ڈالا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سالار کو آیا نے اٹھا رکھا تو اس نے خاموشی سے سالار کو آیا کی گود سے لے لیا۔ اس کا بیگ، سالار کا بیگ، ہر چیز تیار تھی۔ بغیر کچھ کہے ملازم نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ بے تاثر انداز میں باہر نکلے۔ وہ خاموش محل ویسے ہی تھا، ویسے ہی سنگ دل لوگ بستے تھے۔ یا گاڑی میں بیٹھتے انوشے نے ایک نفرت بھری نگاہ سکندر پاشا کے گھر پر ڈالی۔ اسے پتا تھا دوبارہ یہاں کبھی قدم نہیں رکھے گی، کہیں بھی غائب ہو جائے گی۔ ملازم سے اس نے ایک گرلز ہاسٹل کے سامنے گاڑی روکنے کا کہا۔ ملازم نے گاڑی روکی تو سالار کو لے کر نیچے اتر آئی۔ کسی زمانے میں اس کے کالج کی فرینڈ کی ماں گرلز ہاسٹل کی انچارج تھی۔ اس سے امید تھی کہ یہاں اسے اور سالار کو رہائش مل جائے گی۔ مسز تابندہ اس کے تعارف پر اسے پہچان گئی تھی۔ انہوں نے اسے کمرہ دینے کی حامی بھی بھر لی، مگر نہ جانے کیا ہوا۔ کاغذات پر انوشا اور سالار کا نام لکھتے ان کا فون بجا، جسے سنتے ان کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ معاف کیجیے گا انوشا، تمہارے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، تمہیں ہاسٹل میں نہیں رکھ سکتی۔ ہاں لیکن میرا ایک فلیٹ خالی ہے، وہاں سیکیورٹی اچھی ہے، تم چاہو تو میں تمہیں رینٹ پر وہ فلیٹ دے سکتی ہوں، اور فلیٹ یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، تو تم اسے گرلز ہاسٹل میں میرے پاس ملازمت بھی کر سکتی ہو۔ میں اس میں کھانا پکانے کے لیے جو شیف موجود ہے ان کی نگرانی کرنے کے لیے میں تمہیں ہائر کر رہی ہوں۔ انوشے کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کے سارے مسائل اتنی آسانی سے حل ہوئے تھے، مگر کچھ تو تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ سالار کو لیے ہاسٹل سے باہر نکل آئی۔ سکندر پاشا کی بھیجی ہوئی گاڑی جا چکی تھی۔ اب وہ اکیلی مسز تابندہ نے اپنے ساتھی گاڑی میں سے فلیٹ تک بھیج دیا تھا۔ 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ تھا، صاف ستھرا اور ساری سہولیات سے آراستہ۔ وہ چپ چاپ سالار کو لے کر وہاں چلی آئی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ سکندر پاشا، یہ کانٹریکٹ میرج تھی، مگر تم نے میرا اعتماد توڑ دیا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے اپنے آپ سے۔ سالار کے ننھے وجود کو خود سے لپٹائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگلے 2 دن تک خود کو سنبھالتی رہی، مگر جلدی اس نے سالار کی خاطر اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ اس کی نوکری زیادہ مشکل نہیں تھی۔ مسز تابندہ نے اسے سالار کو اپنے ساتھ لانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ سالار کے ساتھ خوش تھی۔ اس کا ننھا وجود انوشے کے لیے زندگی ثابت ہو رہا تھا۔ یہ اسے فلیٹ میں شفٹ ہوئے 5واں روز تھا جو شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یہاں کون آ گیا؟ سالار کو سلاتی وہ حیران تھی۔ باہر آئی، مگر دروازہ کھولتے اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ باہر اریان ملک کھڑا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، شرٹ کا بٹن ٹوٹا ہو۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اریان نے جلدی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو انوشا، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے موم کی اصلیت پتہ چل گئی۔ مجھے ملازمہ نے بتا دیا کہ تمہیں انہوں نے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ وہ سارے الزامات جو تم پر لگاتی رہی وہ سب جھوٹے تھے۔ تمہارے بعد میں نے ان کی بھتیجی سے شادی کر لی، مگر جانتی ہوں 1 ہفتہ بھی میرے پاس نہیں رہی۔ نہ جانے کون سے الزامات مجھ پر لگا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری آدھی سے زیادہ پراپرٹی بھی حق مہر کے نام پر لکھ گئی۔ تب مجھے تم بہت یاد آئی۔ انوشا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ میرا کاروبار ڈوب رہا ہے، موم کو فالج ہو گیا، یہ سب تمہاری بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے یکدم گرگرانے لگا۔ انوشا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے اریان ملک کو بہت بددعائیں دی تھی، مگر اتنا سب کچھ اس کے ساتھ ہونے کا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اب میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اب ہمارے درمیان کیا وجہ ہے؟ آپ نے تو مجھے طلاق دے دی تھی، وہ بھی اس وقت جب میں نے اپنا بچہ کھویا تھا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ اریان نے یکلخت اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیا تم بھول گئی ہو انوشا، میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا؟ پلیز میرے ساتھ چلو، مجھے معاف کر دو، میں تم سے دوبارہ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی بات پر انوشا کرنٹ کھا کر پیچھے ہو چلی تھی۔ ایک دم ہی اس کی دل کی حالت غیر ہوئی۔ نکاح کے نام پر اسے سکندر پاشا یاد آیا تھا۔ بے اختیار اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر اس کے لمس کو جیسے خود سے ہٹانا چاہا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے اریان کو وہاں سے بھیجنا چاہا، مگر مسلسل اس سے معافیاں مانگتا رہا۔ نہ چاہتی ہوں بھی انوشا کو اس کے ساتھ اپنا رویہ نارمل کرنا پڑے۔ میں چلتا ہوں، تم دوبارہ نکاح کے بارے میں ضرور غور کرنا۔ انوشا نے اسے معاف کر دیا تو اطمینان سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ فلیٹ سے نکلتا کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ انوشا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سکندر پاشا تھا، وہی سی آنکھیں، وہی سحر زدہ پرسنالٹی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی زندگی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں طلاق کے پیپرز ریڈی کروا دیتا ہوں، اگلے ہفتے تمہیں پیپرز مل جائیں گے۔
دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے مطمئن سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ انوشا کو زوردار جھٹکا لگا کیونکہ اسے دیکھ کر ریحان نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلے سے اسے جانتا۔ چلے جائیں یہاں سے ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں پولیس کو بلا دوں گی۔ وہ یکدم ہذیانی انداز میں چلائی۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا کہیں وہ سالار کو لے نہ جائے۔ میں جا رہا ہوں، تم نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر اچھا فیصلہ کیا۔ وہ پلٹ گیا مگر اس کا زخمی لہجہ انوشا کو بری طرح چبھ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی ریحان نے گہری سانس لی۔ تم نے نکاح کر لیا تھا اس شخص کے ساتھ؟ چلو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے رہا ہے۔ وہ ملا تھا مجھ سے، ایسا لگتا تھا وہ خود بھی تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں دوبارہ پا کر بہت خوش ہو جاؤں گا۔ اس نے انوشا کے ہاتھ تھامے۔ وہ نڈھال سے انداز میں صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ ایک وقت میں وہ ریحان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ اس کے پلٹ آنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی مگر اب اس نے بے بسی سے بند کر لی تھی۔ ریحان جا چکا تھا۔ سالار کی رونی کی آواز آئی تو اٹھ کر اندر چلی آئی۔ ریحان کو بےتابی سے ہفتے کا انتظار تھا۔ وہ ہر روز صبح انوشا سے ملنے آنے لگا تھا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے انوشا نے ہاسٹل سے چھٹی لی تھی۔ ریحان کا رویہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ انوشا کے زخم جیسے بڑھنے لگے تھے۔ وہ سچ مچ ریحان سے دوبارہ نکاح کرنے کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ سکندر پاشا دوبارہ اسے ملنے نہیں آیا مگر عجیب بات تھی، وہ جب بھی کبھی فلیٹ سے باہر نکلتی اسے یوں محسوس ہوتا دو آنکھیں مسلسل اسے گھور رہی ہیں۔ وہ گھبرا کر آس پاس دیکھتی مگر کوئی نہ کوئی ہوتا، اکثر اسے شبہ ہوتا۔ گاڑیوں کی قطاروں میں سیاہ رنگ کی لیموزین گزری ہے۔ پتہ نہیں میں اس شخص کو اتنا کیوں سوچ رہی ہوں۔ شکر ہے کہ میں اس کرمنل کی گرفت سے آزاد ہونے والی ہوں۔ سالار میرے پاس رہے گا اور میں ریحان سے شادی کر لوں گی۔ اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ سر جھٹک کر خود کو تسلی دیتی رہی۔ اس روز جمعہ تھا۔ انوشا نے فون کر کے مسز تابندہ سے معذرت کر لی تھی کہ مزید 2 دن نہیں آئے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ جب ڈاکیہ طلاق کے کاغذات لے کر آئے تو اپنے فلیٹ پر ہی موجود ہو، مگر اس سے پہلے کہ طلاق کے کاغذات آتے ریحان ملک آ گیا۔ چلو انوشا ڈارلنگ، آج اچھا سا لنچ کر کے آتے ہیں۔ کل تو تمہیں وہ تمہارا شوہر آزاد کر ہی دے گا جس کے متعلق تم کچھ بتاتی نہیں کہ وہ کون ہے۔ ریحان نے بتکلفی سے انوشا کا ہاتھ تھاما۔ وہ گھبرا گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چرایا۔ مجھے لنچ کرنے کے لیے نہیں جانا ابھی، آپ فی الحال بار بار مت آیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ نفاست سے انکار کر رہی تھی مگر ریحان نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے جاؤ نا، تیار ہو کر آ، تمہارے ساتھ اچھا سا وقت گزارنے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ اصرار کرنے لگا تو انوشا نہ چاہتے ہوئے بھی چینج کر کے آ گئی تھی۔ اسے اپنی گود میں سالار کو بھی اٹھائے رکھا تھا۔ اب اسے بھی لے آئی ہو؟ یار اسے تو یہیں گھر میں رکھ کے جاؤ۔ ایسا کرو کہ کوئی خواب آور دوا اسے پلا دو، ہماری واپسی تک یہ سوتا رہے گا۔ ریحان اطمینان سے کہا۔ انوشا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ سالار کے ساتھ میں یہ کیوں کروں گی؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ اسے بہت برا لگا تھا۔ ریحان نے ماتھے پر بل ڈالے۔ کل تو تمہارا شوہر ویسے بھی اس کو لے جائے گا اپنے ساتھ، کیونکہ میں تو اسے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ میں نے تم سے نکاح کرنا ہے، اس بچے سے تھوڑی، نہ جانے کس کی اولاد ہے۔ وہ بپھڑ گیا تھا۔ انوشا کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ سالار میرے ساتھ رہے گا سکندر، مجھے طلاق دے دے تب بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا بچہ ہے۔ اس نے بے اختیار سالار کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا بچہ ہے، مجھ سے پہلے بھی کسی اور کے بچے جنم دیتی رہی ہو تم کیا؟ اب تنگ مت کرو، چھوڑو بچے کو، یہاں اتنا رومانٹک موڈ تھا سارا خراب کرتی ہے۔ اس نے یکدم چپٹنے والے انداز میں سالار کو اٹھا کر صوفے پر پٹکا اور انوشا کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ دور ہٹے مجھ سے، سالار کے ساتھ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، نکل جائیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے۔ آپ نہیں بدل سکتے، میرا اندازہ غلط تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے تھے۔ ریحان کو سخت برا لگا۔ اس نے بٹنے والے انداز میں انوشا کا بازو پکڑا۔ اتنے دنوں سے ٹال کس بات پر رہی ہو؟ کس بات کا گھمنڈ ہے تمہیں؟ ہاں، میں واپس آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کوئی اور لڑکی نہیں ملی۔ وہ تو تم چپ چاپ رہتی تھی، زیادہ کسی بات پر اعتراض نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے سوچا تمہارے جیسی اللہ میاں کی گائے ہی بیوی کے طور پر مناسب ہے، لیکن تمہارا تو نخرے ختم نہیں ہو رہا۔ وہ شدید تیش میں آیا ہوا تھا۔ اس نے انوشا کو پورا جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ انوشا کے لبوں سے سسکی نکلی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ سکندر پاشا کسی آندھی کی طرح اندر داخل ہوا تھا۔ انوشا نے حیرت سے منظر دیکھا جب سکندر پاشا نے ریحان کو گردن سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹا تھا۔ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ ہاں؟ اس نے پوری قوت سے مکہ ریحان کے منہ پر دے مارا۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔
طلاق دی نہیں ہے ابھی، تیرا خیال کر کے دے رہا تھا طلاق۔ مجھے لگا انوشے تجھ سے محبت کرتی ہے، اس لیے نکاح کے بعد زبردستی تعلق بنایا میں نے اس کے ساتھ، تاکہ تو اسے حلالے کے لیے مجبور نہ کرے، اور یہ میری طلاق کے بعد عدت پوری ہوتے ہی تو اسے نکاح کر سکے، اس طرح کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ مگر تمہیں دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے غلطی کر دی۔ وہ آریان ملک کو پیٹ رہا تھا، اس کے مضبوط جسامت کے سامنے آریان کسی تنکے کی طرح ثابت ہو رہا تھا۔ لبوں پر ہاتھ رکھے انوش نے لرزتے ہوئے منظر دیکھا۔ آریان معافیا مانگتی اٹھ کر بھاگ گیا تھا، اتنا ہی بزدل تھا جتنا پہلے تھا۔ انوشے نے بے بسی سے پلکیں بیچی۔ کیا میری زندگی میں صرف ذلت تماشے ہی رہ گئے؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ سکندر پاشا نے کھٹاک سے فلیٹ کا دروازہ بند کیا تھا۔ تمہاری چوائس ہمیشہ سے اتنی بری ہے جتنی اس شخص کو دیکھ کر لگتی ہے۔ گہری گہری سانس لے کے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انوشے نے ایک نیک زخمی نگاہ اس کی طرف ڈالی۔ کیوں آ جاتے مجھے بچانے کے لیے جب مجھے چھوڑ دیا تھا تو؟ دوبارہ یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ میں سالار کو آپ کو نہیں دوں گی، وہ تڑپ کر بولی۔ سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں سالار کو لینے نہیں آیا، میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ تم سے آخری دفعہ پوچھ سکوں کیا تم سچ مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ میں سارے برے کام چھوڑ دوں گا، اس جرم کی دلدل سے میرا ہاتھ تھام کر مجھے باہر نکال سکتی ہوں، میرے سالار کو ایک ماں کا پیار دے سکتی ہوں۔ پلیز انوشے، انکار مت کرنا، عرصے بعد جینے کی خواہش پیدا ہوئی ہے میرے اندر، اس خواہش کو مت توڑنا۔ وہ بڑی امید بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ انوشے ایک پل ساکت ہوئی۔ جس عزت دار شخص کو اس نے چنا وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور اگر ساتھ کھڑا تھا تو وہ شخص جو خود کو مجرم کہتا تھا، مگر انوشا جانتی تھی کہ اس کے اندر کتنا نرم دل چھپا ہے۔ اس نے پلٹ کر سالار کو دیکھا جس کی طرف ہمک رہا تھا۔ انوشا نے پیار سے اب سے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ سے طلاق، میں آپ کے ساتھ رہوں گی مگر وعدہ کریں کہ آپ ایک اچھے شریف انسان بن کر زندگی گزاریں گے، وہ آہستگی سے بولی۔ سکندر بادشاہ کے چہرے پر ڈھیروں اطمینان بکھر گیا تھا۔ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اپنا نیا پاسپورٹ بھی بنا لیا، ہم کل ہی یہ ملک چھوڑ دیں گے، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ انوشا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ فیصلہ اسے سوچ سمجھ کر لیا تھا۔ اس بھری دنیا میں اگر اسے کسی نے تحفظ مہیا کیا تھا تو وہ سکندر پاشا ہی تھا، اور وہ ایک ایسے شخص کو دل دل میں گرتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتی تھی جس نے اسے برے وقت میں سہارا دیا تھا۔ مسکراتی اسے سکندر پاشا کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔